بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں مدارس دینیہ کے سب سے بڑے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت سالانہ امتحانات میں 6.25 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوں گے۔ سالانہ امتحانات کا آغاز 1 فروری 2025 عیسوی سے ہوگا۔ امسال امتحان پاس کرنے کے بعد 12,000 سے زائد طلباء عالم بنیں گے، جبکہ 30,000 سے زائد طالبات عالمہ کا کورس مکمل کریں گی۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال 56,000 سے زائد داخلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں 3,000 سے زائد امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات حفظ قرآن کا امتحان بھی دیں گے، جن میں 99,000 سے زائد طلباء اور 18,000 سے زائد طالبات شامل ہیں۔ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ کا فیصل آباد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق وطن عزیز پاکستان کے عظیم قدیمی تعلیمی درسگاہ جامعہ قاسمیہ میں 65واں تعلیمی سال مکمل ہوا۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وفاق کے بعد صوبوں میں مدارس کی رجسٹریشن کا بل بھی فوراً منظور کرے۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے دستخط اور حکومتی اداروں کی طرف سے تعاون پر مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس سے منسلک تمام مدارس میں وطن کی محبت سکھائی جاتی ہے اور مدارس میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کی تربیت ہرگز نہیں دی جاتی۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری کا کہنا تھا کہ یہ ادارے نہ صرف اسلامی اقدار کو زندہ رکھتے ہیں بلکہ لاکھوں طلباء اور طالبات کو تعلیم اور تربیت فراہم کرتے ہیں۔ افغانستان اور سعودی عرب کے درمیان حج 1446 ہجری کی خدمات کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان اور سعودی عرب کے درمیان سن 1446 ہجری میں حجاج کرام کو خدمات اور سہولیات فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ وزارت حج و اوقاف نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ اس معاہدے میں افغانستان کے 30,000 عازمین حج کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہائش، کھانے اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ امارت اسلامیہ کے سپریم کورٹ کے وفد کا دورہ ایران۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی سپریم کورٹ کے معاون برائے امور اداری شیخ عبدالمالک حقانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ عدالتی وفد نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان عدالتی شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانا، ایران میں افغان قیدیوں کے حقوق کو یقینی بنانا اور پھانسیوں کی متبادل تلاش کرنا ہے۔ غزہ جنگ بندی ظلم کے خلاف حق کی فتح ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق عمان کے مفتی اعظم شیخ احمد الخلیلی نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ظلم پر حق کی فتح ہے۔ انہوں نے فلسطینی مزاحمت اور عوامی جدوجہد کو سراہتے ہوئے اس فتح کو امت مسلمہ کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔